اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب الجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائی بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی وفات 10 رمضان المبارک کو ہوئی، اسی مناسبت سے یہ بیان ترتیب دیا گیا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور یہ بچپن میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا آنا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک گھوڑا پردار ہے جس کو پر لگے ہوئے ہیں، تو پوچھا کیا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ بہت کم سن تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے۔ تو ان کی ذہانت کا اس انداز سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے ریشم کے ایک کپڑے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کی زوج محترمہ ہوں گی۔ معاملہ ہوتا رہا اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ موقع بھی آیا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی جب آپ کا انتقال ہوا 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال، تو اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے لیے، آپ کے عہد کے لیے کچھ بات چلاؤں؟ تو حضور نے پوچھا کہ کہاں چلانا چاہتی ہوں؟ تو کہا کہ بی بی سودا بنت زمعہ اور بسم عائشہ بنت ابوبکر۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں دونوں جگہ چلاؤ۔ جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام رومان، جن کا اصلی نام زینب تھا، ان سے خولہ بنت حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے تعلق سے انہوں نے کہا، تو ام رومان نے اپنے شوہر حضرت ابوبکر صدیق سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مطعم بن عدی کے بیٹے کے تعلق سے بات ہو چکی، تا وقت ہے کہ میں ان سے کوئی بات نہ کر لوں، اس وقت تک میں کسی قسم کا کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب مطعم بن عدی سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے گھر میں اسلام آ چکا ہے اس لیے میں کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ جب آپ کو وہاں سے صاف جواب مل گیا تو آپ نے یہاں پر حامی بھری، اور اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت بی بی عائشہ آ گئیں، اور پھر حضرت بی بی عائشہ عقد میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ساتھ میں ہجرت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہاں پر جانے کے بعد آپ نے عامر بن فہیرہ کو اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے جب آپ نے روانہ کیا تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی اسماء، حضرت ام رومان آ گئے حضرت عامر بن فہیرہ کے ہاتھ، عبداللہ بن ارخط کے ہاتھ، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، جس کی وجہ سے حضرت ام کلثوم آ گئیں، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی فاطمہ آ گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج تھوڑا بگڑ گیا۔ صاحبزادی نے بہت ایمانداری کی، بہت خدمت کی اپنے والد بزرگوار کی۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو صحت ہوئی تو حضرت بی بی عائشہ بیمار ہو گئیں، حضرت بی بی عائشہ کے بال جھڑنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان بیماریوں کو ختم ہونے کے لیے بارگاہ اقدس میں دعائیں کی۔ وہ دعائیں حجفہ کے مقام پر منتقل ہو گئیں، اور اس کے بعد صحت و کامرانی اہل مدینہ کو اور خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی تھی ان لوگوں کو تمام بات ہوئی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے عروسی میں بھیجنے کے لیے ام رومان نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ کو تیار کیا، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے پاس بلا دیجئے
تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی ان کے مہر کے دینے کے لیے رقم نہیں، اور جس وقت رقم آ جائے گی میں ان کو بلا لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ رقم پیش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو لیتے ہوئے حضرت بی بی عائشہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کی معرفت سے بھیجا، اور اس انداز سے حضرت بی بی عائشہ شب عروسی میں پہنچائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں آنے کے بعد 9 سال عمر تھی، 9 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گزار دی، اور اس کے بعد 48 سال تک اس قوم اور ملت کی خدمت آپ انجام دیتی رہی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند اور بالا ہے۔ بلند اور بالا اس انداز سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہوئیں، یعنی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ کیا، اور پھر جہاں جہاں جنگ و جدال کی بات ہوتی یا ان یہودیوں سے جنگ ہوتی، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کر لیتے تو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ لوگ نہ آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اپنے حیات طیبہ میں 11 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، اور 11 عورتوں میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقرہ تھیں۔ سارے کے سارے صحیبہ ہیں جو شادی شدہ تھیں، کچھ تو جنگ و جدال کے اندر جن کے شوہر ختم ہو گئے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، اور بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی صاحبزادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں آئیں، جس میں ابو سفیان بن حرب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حی بن اخطب ہیں، حارث بن ابی زرار ہیں، حضرت حارث ہیں، حضرت زمعہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صاحبزادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں آئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بڑی فہیم تھی، بہت زیادہ سمجھدار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم آپ نے حاصل کیا، اس کے بعد 2210 حدیثوں کی راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات آپ پوچھ لیا کرتی، اور پھر بعد ملت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ضرورت پڑی، عورتوں کے کسی مسائل کی ضرورت پڑی، تو اس وقت حضرت بی بی محترمہ نے بہت آسانی کے ساتھ ان مسائل کو تمام کا تمام حل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی چند مثالیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جو ہمیں معلوم ہوئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہا کہ چلو آئے عائشہ آج دوڑ لگائیں۔ حضرت بی بی عائشہ بڑی منحنی سی تھیں، دبلی پتلی سی تھیں، فوراً راضی ہو گئیں، اور اس انداز سے جب یہ دوڑ ہوئی تو حضرت بی بی عائشہ آگے بڑھ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں آج تم کامیاب ہو گئی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ذرا فرما ہو گئی، موٹی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائیں۔ کامیابی کا رشا تھا، فوراً تیار ہو گئی۔ پھر جب دوڑ ہوئی تو اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، اور بڑھنے کے بعد کہا کہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ کے نبی نے بتلائے دوستو، میں آپ کے سامنے رکھنے کی محض اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایسی جلا لائیں۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار ہے جس کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت بی بی محترمہ نے کیا فرمایا؟ بی بی محترمہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوتے تو ہم خوشی سے باغ باغ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے چہرے بشرے کی تعریف کرتے، کبھی رکھ رکھاؤ کی تعریف کرتے، کبھی رہن سہن کی تعریف کرتے، کبھی ہمارے پکوان کی تعریف کرتے، اور یہ سرور اس وقت تک رہتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ گئے ہوتے۔ اس وقت تک ہم بڑے مسرور رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم جب مجھ سے خوش ہوتی ہو یا خفا ہوتی ہو تو مجھے بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اللہ کے نبی آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے خدا کی قسم میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے خدا کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ ناراض ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ عید کا دن ہے، تمام حبشی لوگ اپنے کرتب بتا رہے ہیں۔ بی بی محترمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی آ کر یہ حبشی لوگ جو کرتب بتا رہے ہیں، فن حرب سے جو واقف ہیں، نیزہ چلانا تلوار چلانا کس انداز سے ہو رہا ہے، یہ دیکھنے کی خواہش جب دل میں ہوئی تو اللہ کے نبی نے اس بات کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں اس انداز سے ٹھہر گئے کہ بی بی محترمہ پیچھے سے اپنی دھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر رکھتے ہوئے بہت دیر تک اس بات کا نظارہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت عمر آگے، آپ حضرت بی بی عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کچھ عید کے دن دم بجا رہی تھیں،
کہ حضرت عمر کے آنے کے بعد ان لوگوں نے دف اپنے نیچے رکھ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں عمر جائیں گے شیطان بھی وہاں سے بھاگ جائے گا. اور پھر جب یہ گانے بجانے کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت عمر روکنا چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے, انہیں خوشی منا لینے دو. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ازواج زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بحث اور مباحثہ کر رہی تھی, آواز ذرا بڑی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے اندر تو انہوں نے دیکھا اپنی بیٹی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے الجھ رہی ہیں, فوراً مارنے کے لیے آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں آتے ہوئے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھا دیا جو بات ضروری تھی. وہ بات کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق یہاں سے چلے گئے تو حضرت بی بی عائشہ کی طرف پلٹتے ہوئے کہا حضور نے کہ دیکھا ہم نے آج آپ کو مار کھانے سے کیسے بچا دیا. یعنی دوستو زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ اظہر من الشمس ہے. اگر اس کا عشر بھی اگر ہماری اپنی زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگیوں میں ایک نئی قسم کی بہار, نئی قسم کی ایک جھیلا آ جائے گی, اس لیے کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت ہیں, بیوی محترمہ نے بسترے پہ آپ کو نہیں پایا تو دیکھا کہ آپ گئے کہاں ہیں, اور جب اندھیرے میں آپ نے ہاتھ پہ ٹولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے جب ہاتھ لگا تو کہا کہ میں کہاں تھی اور یہ کہاں ہے. یعنی یہ تو عبادت کے اندر اس انداز سے لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں بقیع کے قبر والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے پہنچے. اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہوا تھا کہ ان بقیع کے قبر والوں کے لیے دعا کریں. تو چنانچہ آپ گئے تو بی بی محترمہ بھی آ گئی اور اللہ کے نبی کی جب نگاہیں حضرت بی بی عائشہ پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ اے عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے دل میں تو یہی بات آئی تھی کہ میں یہاں چلی آئی. وہ رات جاگنے کی رات تھی, یعنی برات کی رات تھی 15 شعبان المعظم کی, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان والوں کے لیے دعا کی اور آپ واپس اس انداز سے آئے. تو بزرگو دوستو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آئے کیا جس کے اندر بسا اوقات ہوا کہ اللہ کے نبی کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچی. ہوا یہ کہ قبیلہ بنو مستلق سے جس کا حارث بن ابی زرار سردار تھا, مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضرت کو بھیجا واقعات جاننے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ بلا شبہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے حارث بن ابی زرار پر توڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ اگر کہیں سے یہ بات کی اطلاع ملتی تو آپ فوراً اس کے سر پر پہنچ جاتے اور ایسے موقع پر پہنچتے کہ اس کے فہم و گمان میں بھی وہ بات نہ ہوتی. چنانچہ آپ گئے اور اس نے اتفاق کہ اس جنگ کے اندر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار جو آپ نے حضرت بی بی اسما سے آپ کی بہن سے مانگ لائے تھے وہ گم ہو گیا. آپ حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں, واپس آئیں, ہار کو نہ پایا. پھر آپ اس مقام پر دیکھنے کے لیے گئیں, اس وقت تک یہ قافلہ یہاں سے جا چکا تھا. یعنی وہ کجاوات جس کے اندر حضرت بی بی عائشہ تھیں وہ بہت زیادہ ہلکا تھا, اس لیے کہ آپ بہت زیادہ منانی اور دبلی پتلی تھیں. ان لوگوں کو اس بات کا بھی اندازہ نہ لگ سکا کہ بی بی محترمہ اندر ہیں یا نہیں. یہ قافلہ جب جا چکا اور پھر آپ اسی مقام پر آ کے لیٹ گئیں اور اس انداز سے لیٹ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ میں اس قافلے میں نہیں ہوں تو آپ کسی کو بھیج دیں گے اور میں ان کے ساتھ یہاں سے واپس چلی جاؤں گی. اس نے اتفاق اس وقت صفوان بن معطل اسلمی جو ان کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ قافلوں کے بعد اگر کوئی معاملہ قافلے والوں کا اگر رک جاتا وہاں پر گر جاتا تو اس کو قافلے تک پہنچانا صفوان بن معطل اسلمی کی ذمہ داری تھی. انہوں نے بی بی محترمہ کو دیکھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو بی بی محترمہ کی آنکھ چونکہ لگ گئی تھی, آپ بیدار ہوئیں تو اس وقت ان کو بٹھا کر پھر آپ قافلے میں لے آئے. اور یہ وہ جنگ ہے جس میں سب سے پہلی مرتبہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور منافقین شریک تھے. ان لوگوں کو ایک موقع ہاتھ آیا, بی بی محترمہ میں بڑا الزام انہوں نے دھرا اور یہ بی بی محترمہ کو اس بات کی کسی قسم کا کوئی اندازہ نہ لگ سکا. حد یہ کہ ایک مرتبہ آپ ضرورت کے لیے جا رہی تھیں تو اس وقت گھروں میں تو بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے, جنگل میں جایا کرتی تھی, کسی ایک معمر عورت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھیج دیا جاتا تھا. تو اس وقت مستح نام کی کے جو شخص تھے ان کی ایک ماں جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالازاد بھائی بھی تھے ان کے ساتھ یہ رفع حاجت کے لیے جانے والی تھی کہ اس وقت مستح کی ماں کا پیر ان کی چادر میں آ گیا اور وہ گر گئیں. تو انہوں نے مستح کو کے لیے بد دعا کی. تو حضرت بی بی عائشہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا
کیا آپ اپنے صاحبزادے کے لیے بد دعا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تمہارے خلاف میں اس نے کیا کیا کیا. اور اس کے بعد جب اس بات کا اندازہ لگا کہ لوگوں نے آپ پر تہمت دھری تو اس وقت حضرت بی بی محترمہ کا عجیب حال ہو گیا. بارگاہ رب العزت میں بڑی دعائیں کرتے ہوئے بہت روتے رہیں. حد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات فرما دی. جب اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو اب اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق سے کسی قسم کی لب کشائی کی جائے. ہم اس معاملے کے اندر خاموش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حد درجہ احتیاط برتی, کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے. اور اس کے بعد جب یہ اللہ کی طرف سے تمام بات آ گئی برات کی تو اس کے بعد اس معاملے کو ختم کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان تمام ازواج مطہرات سے آپ پوچھ لو کہ جس قسم کا ان کو عذوقہ دیا جا رہا ہے, جس وقت سے ان کے گزارا دیا جا رہا ہے, کیا وہ اس معاملے کے اندر خوش ہیں؟ اور اگر وہ خوش نہ ہوں تو ان کو اور کچھ دے کر یہاں سے تمام علیحدہ کر دو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت محتاط قسم کی زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی قسم کا مال و متاع, کسی قسم کا زر و جواہر, کسی قسم کا سونا چاندی, ان تمام باتوں سے ماورا اللہ کے رسول کا گھر. وہاں پر اگر آپ لوگوں کو یہ معاملہ اگر برابر نہیں ملتا یا اور زیادہ قسم کے آپ کو عذوقے کی ضرورت ہے تو میں بڑی خوش دلی کے ساتھ آپ کو یہاں سے روانہ کر دوں. اور اگر نہیں, اس معاملے کے اندر جو میں تم کو دے رہا ہوں اگر اس کے اندر تمہاری رضامندی ہو تو میں تم کو اپنے عقد و نکاح میں رکھ سکتا ہوں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے والد کو بلا لیجئے تاکہ تھوڑا سا مشورہ کر لیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ہم سے مشورہ ہے تو آپ ہمارے سامنے بات رکھیے, ہم خود اس کا جواب دیں گے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ جس حال میں ہم کو رکھیں گے اس حال میں ہم راضی برضا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس جواب سے خوش ہوئے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے بعد نماز فجر کے بعد آپ پلٹ جاتے, لوگوں سے یہ کہتے کہ کوئی وفود باہر سے آئے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراست وہ تمام مسئلہ اپنا پوچھ لیتے, اپنے مسئلے کو حل کر لیتے. یہ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نماز ظہر کے بعد تمام امہات المومنین یعنی تمام عورتیں آ جایا کرتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی, اپنے تمام فقہی مسائل تمام حل کرتی اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتی. جس میں حضرت اسما بنت یزید انصاریہ کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے پر تبسم آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کے بعد معمول یہ کہ تمام اپنے ازواج مطہرات کے تمام نگرانی آپ کرتے, ان سے سوالات کرتے, ان کی کچھ گزارشات ہوتے تو اس کو سنتے, یا ان کو کسی اور بات کی چیز کی ضرورت ہوتی تو اس کو فراہم کرتے. تو اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روز کا معمول تھا کہ حضرت زینب بنت جیش کے پاس کچھ شہد آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا مرغوب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی میں ملا کر شربت بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیا کرتے تھے اور اس کے بعد تمام ازواج مطہرات سے ملنے کے بعد آپ واپس ہو جاتے. تو حضرت بی بی حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں وہ, اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں, ان دونوں کے دل میں ایک بات کا خیال آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان سے یہ کہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کے پاس سے مغافر کی بو آ رہی ہے. مغافر ایک مد قسم کا پھول ہوا کرتا تھا جس کی خوشبو بڑی مد ہوتی تھی. دونوں نے اپنے بنے بنائے پلان کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ آپ کے پاس سے مغافر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ کی طرف سے احکامات آگے نازل ہو گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے جو چیز آپ پر ہم نے حلال کی ہے اس کو آپ حرام مت کیجیے. فوراً اللہ کے نبی نے حضرت زینب کے پاس سے کچھ شہد منگوایا اور اس کو کھا لیا, اپنے قسم کا کفارہ اس انداز سے ادا کر دیا. یہ بی بی محترمہ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی وہ بات معاملہ تھوڑا سا دوسرا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہوا یہ کہ گھوڑے سے گر گئے, سانپ کی ہڈی کو مار لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی آپ نے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھو, لیکن انہوں نے اس کو عیاں کر دیا. جب ان کو عیاں کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنی ازواج مطہرات سے خفا ہو کر ایک بالا خانے پہ چڑھ گئے. بالا خانے پہ آپ نے رکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ 1 مہینے تک میں تم سے ملوں گا نہیں, اس انداز سے آپ چلے گئے. یہ منافقین کے لیے بہت بڑا موقع ملا. منافقین نے یہ بات تمام پھیلا دی کہ اللہ کے نبی صاحب نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی, اللہ کے نبی صاحب نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دی. سارے کے سارے مسلمان مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے فکر مند ہے کہ کیا بات ہے. خود حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت
عمر کے پاس ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے، مواخاتی بھائی عتبان بن مالک، انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹا. حضرت عمر آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ غضب ہو گیا. کہا کہ کیا پھر رومی چڑھائے مدینے پر؟ تو کہا کہ نہیں، اس سے بڑا غضب ہو گیا. کہا کہ اس سے بڑا غضب کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. حضرت عمر بڑے پریشان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طلاق دے دی، یہ بات سوچ رہے ہیں. اس نے اتفاق ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت عمر نے اپنی زوجہ محترمہ کو کچھ بات کہی تو زوجہ محترمہ نے اسی انداز سے جواب دیا، یعنی ترکی بترکی بڑے حاضر جوابی کے ساتھ جواب دیا. تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ تم مجھے اس انداز سے سوال جواب دیتی ہو. بات دراصل دوستو یہ تھی کہ مکے کی عورتیں اپنے مردوں سے مروب تھیں اور مدینے کی عورتیں اپنے مردوں پر حاوی تھیں. تو چونکہ مکے کی عورتیں مدینہ آ گئی تھیں تو مدینے کی عورتیں کے صحبت کے اندر ان کو بھی تھوڑی سی جرأت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو انہوں نے جواب دیا تھا. حضرت عمر سے ان کی زوجہ محترمہ نے کہا، اگر آپ کی صاحبزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جوابات دیتی ہے اور صبح سے شام تک اگر خفا رہتی ہے، اور اگر میں ایک مرتبہ آپ کو اگر جواب دے دوں تو اس میں برا ماننے کی بات کیا تھی؟ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا واقعی بی بی حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے گفتگو کرتی ہے اور دن بھر روٹی رہتی ہے؟ اور اگر دن بھر روٹی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ کرتے ہوں. اور پھر اس کے بعد جانے کے بعد اپنی صاحبزادی سے کہا کہ میں نے تمہارے تعلق سے سنا، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے جو سنا وہ سچ ہے. کہا کہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں، یعنی حضرت بی بی عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جانے کے بعد کہا، اے ربا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر بن خطاب ملنا چاہتا ہے. جواب نہیں ملا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں حفصہ کا سر لے آؤں، اگر آپ کہیں تو میں حفصہ کو ختم کر دوں. اس انداز سے جب آپ نے پھر آواز لگائی تو پھر حکم ملا کے اوپر آ جاؤ. آنے کے بعد آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس میں اتھر کے اوپر بان کے نشان ہیں، ایک چمڑا لٹک رہا ہے، کچھ جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں. ہاں تو عمر رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ قیصر و کسریٰ جن کے پاس اللہ کا کوئی تصور نہیں اور وہ بڑے ناز و نام میں پڑ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے سچے نبی اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر بان کا یہ تمام نشان اور پھر یہ تمام جو کہ کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے عمر ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی بلا شبہ یہ بات پسند ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی سارے مسلمان مسجد نبوی میں غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا میں ان کو یہ بات سنا دوں؟ تو اللہ کے نبی نے اس بات کی اجازت دی. حضرت عمر نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی نے کسی زوجہ محترمہ کو کوئی طلاق نہیں دی. اور 29 دن کے بعد جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس وقت بی بی محترمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو 1 مہینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور 29 دن کے بعد آپ آ گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو حل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے جن کی باری ہوتی ان کے پاس برابر جایا کرتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت بی بی صفیہ جو حی بن اخطب کی بیٹی تھی، جو بنو نذیر کا سردار تھا یہودی، اور آپ مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ میں لایا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خفا ہو گئے. حضرت بی بی صفیہ نے سوچا کہ اس خفگی کو دور کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت بی بی عائشہ اس کے لیے بہترین جواب ہے. فوراً آ کر انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری کسی حال میں کسی کو نہیں دیتی، لیکن میں آج اپنی باری محض اس لیے آپ کو کیا حوالے کرتی ہوں کہ آپ ہم دونوں میں مفاہمت کروا دیں، آپ دونوں میں ملا دیں. اس وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھی فوراً راضی ہو گئی اور اپنی اوڑھنی پر جو زعفران کی تھی اس کے اوپر آپ نے پانی کے چھینٹے دیے. زعفران کی خوشبو مہکی. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ آج آپ کی باری کا دن نہیں. تو اس وقت حضرت بی بی عائشہ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ آج بی بی صفیہ نے خود اپنی باری مجھے دی ہے تاکہ میں آپ دونوں میں مفاہمت کروا دوں. تو اللہ کے نبی نے ان کے حضوروں کو حضرت بی بی صفیہ کے معاف فرمایا. اس انداز سے مزاج شناس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بسا اوقات ایسا ہوا کرتا
کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مطمئن کرتے، اور وہ وفود جو آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے آپ ان کے اپنے محلوں میں اپنے قبیلوں میں علاج کس انداز سے کس بیماری کا کیا جاتا ہے اس تعلق سے بھی آپ واقفیت حاصل کرتی، اور اس کے بعد جب بھی ملت کو اس کی بات کی ضرورت ہوتی تو آپ بلا شبہ ان تمام مسائل سے ان لوگوں کو حل کر دیتی، اور جو مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان تمام باتوں کے اوپر ایسے حاوی ہوتی ہیں، ایسے اپنے ذہن میں رکھتی کہ اگر کبھی کسی موقع پر کوئی اور ضرورت اگر ہوتی تو ان ضرورتوں کو مکمل طور پر آپ پورا کر دیتی ہیں۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد، یعنی حجۃ الوداع میں بھی آپ شریک رہیں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں آپ نے سارے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو 10-10 ہزار دیے آپ نے سالانہ خرچ کے لیے، تو حضرت بی بی عائشہ کے پاس 12,000 آپ نے بھیجے۔ حضرت بی بی عائشہ کیا کرتی؟ ان سے غلاموں کو خریدتی، ان کو تعلیم دیتی، اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کر دیتی۔ حضرت بی بی محترمہ 1 لاکھ درہم بھی اگر آ جائے سامنے تو شام کے ہونے سے پہلے تمام کے تمام خیرات کر دیتی۔ ایک مرتبہ 75,000 آئے، وہ سارے کے سارے شام سے پہلے ختم کر دیے۔ 1 لاکھ آئے، شام سے پہلے انہوں نے تمام کا تمام تقسیم کر دیا ان لوگوں کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام حضرت بی بی محترمہ کے پاس اس وقت وہاں پہنچے جو مکہ آپ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر سبائی فرقے کا زور ہو گیا ہے، حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے حالات بڑے دیگرگوں ہیں۔ بی بی محترمہ نے کہا کہ ایک اصلاحی علم ہم بلند کریں گے، چنانچہ وہ اصلاحی علم جب بلند کیا گیا تو وہ جنگ جمل کی صورت اختیار کر گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے خاصد کو بھیجایا، بی بی محترمہ سے پوچھا کہ کیا میں حضرت عثمان غنی کے تمام قاتلوں کو بدلہ لینا نہیں چاہتا، اور اگر چاہتا ہوں تو آپ لوگ میرے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ یہ اصلاحی علم بلند کیے، اور پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ معاملہ افہام و تفہیم پہ ہو گیا، لیکن سبائی فرقے کے لوگوں نے دونوں طرف رات میں شب خون مارا، اور شب خون مارنے کے بعد صبح میدان کارزار گرم ہو گیا، اس لیے کہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ کہتے رہے کہ حضرت علی کی فوج میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے تابع نہیں بلکہ وہ سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا، اور حضرت علی بن ابی طالب کے لوگوں نے کہا کہ حضرت زبیر حضرت طلحہ بغیر جنگ و جدال کے کہاں واپس جا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد جنگ جمل کی صورت اختیار کر گیا۔ حضرت بی بی محترمہ اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے اس کجاوے سے تمام فوجوں کو آگے بڑھا رہی تھی اور تمام لڑا رہی تھی۔ اس جنگ میں 13,000 کلمہ کو مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ آخر کار قبیلہ زبا کے لوگ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اونٹ کو سنبھالنے کے لیے اپنے قبیلے کے 400 آدمیوں کو انہوں نے ان پر قربان کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے کہا جب تک یہ اونٹ بٹھایا نہ جائے گا اس وقت تک میدان کارزار کا نقشہ بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ اس اونٹ کو بٹھانے کے لیے صحابہ نے جب اس اونٹ کو بٹھایا تو کجاوے سے حضرت بی بی عائشہ گرنے لگی، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو آپ کے بھائی تھے انہوں نے آپ کو سہارا دیا، تو آپ نے کہا یہ کس کم وقت کے ہاتھ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی عبد الرحمن ہوں، اس انداز سے آپ نے کہا۔ اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس کے بعد حضرت بی بی عائشہ کو بڑے احترام کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب نے میدان کارزار سے مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت اور بلاغت میں، خطابت میں آپ کا جواب نہیں تھا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ان سے زیادہ بڑا خطیب میں نے عورتوں میں کسی اور کو نہیں پایا۔ یہ آپ کے علمیت کا نتیجہ تھا کہ اس انداز سے حضرت بی بی محترمہ خطابت بھی کرتی تھی۔ جنگ و جدال کا معاملہ یہ کہ جب غزوہ خندق واقع ہوئی تو اس وقت اپنے قلعے سے باہر نکل کر تمام نظارہ کرتی تمام فوجوں کا اس انداز سے، اور اس کے بعد جنگ جمل ہوئی تو اس کے اندر سپہ سالاری کے فرائض خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیے تھے۔ تو رمضان المبارک جس کے اندر بی بی محترمہ اس دار فانی سے کوچ کرتی ہے، 48 سال کی عمر تک، یعنی اپنے شوہر نامدار کے بعد 48 سال تک مکمل طور پر تمام فقہی و تمام مسائل، عورتوں کے تمام مسائل بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حل کیے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پر بی بی محترمہ نے کہا، اور اس کے اندر تھوڑے اختلافی مسائل بھی آئے، لیکن بی بی محترمہ نے اس کو اس انداز سے حل کیا۔ اور یہ رمضان المبارک کا دوستو مہینہ آ گیا ہے
جس کے اندر یہ متبرک ہستی ہے دار فانی سے کوچ کر رہی ہے، ایک دن ہم کو بھی اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ سنوارنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رحمتوں اور برکتوں کا جو مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے گا، اور پھر وہ آخری رات جب رمضان مبارک کی آئے گی اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا سے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا ان لوگوں کی تمام مغفرت کر دے گا، جسے ہم شب جائزہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا کام یہ کہ رمضان مبارک کی تمام فیوز و برکات سے کما حقہ فائدہ اٹھائیں، جنت کے حقدار بنیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے اولاد کی اچھی طرح سے پرورش کریں، یہ ہمارا اپنا کام ہو۔ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی سے چغلی نہ کرے، اپنے روزے کا اہتمام کرے، اس انداز سے زندگی گزارے تو انشاءاللہ المستعان یہ زندگی ہماری کامیاب اور کامران رہے گی۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامہ وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔